السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 3 سید محمد محسن کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور یہ آپ کا ایک افسانہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگ پہلے کتاب سے پڑھتے ہیں کیا ہے سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ یہ سید محمد محسن ایک افسانہ نگار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نفسیات کے پروفیسر تھے۔ ان کا زیادہ تر جو افسانہ ہے وہ نفسیات کے ٹاپک پہ ہے۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول اور معروف ہوا۔ یعنی کہ سید محمد محسن کا ایک افسانہ جو ہے انوکھی مسکراہٹ، وہ کافی مشہور ہوا، پاپولر ہوا، فیمس ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ نفسیاتی نوعیت میں کیا ہوا؟ سائیکولوجیکل قسم کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سید محمد محسن کا انوکھی مسکراہٹ ایک ایسا افسانہ شائع ہوا جو کافی مقبول اور معروف ہوا، اور ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی افسانے کی تاریخ میں بہت ہی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ تو ان کا پیدائش کب ہے؟ 1910 10 جولائی 1910 کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید تھا۔ اور محسن صاحب نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ تو 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے IE، اور 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ BA آنرس کا امتحان پاس کیا، اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو یہ جو تاریخ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے پیدائش 10 جولائی 1910 کو، اور پھر ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا، اور پھر انہوں نے میٹرک پاس کب کیا؟ 1926 میں، اور IE کب کیا؟ 1928 میں، اور BA آنرس 1931 میں۔ یہ آپ کو ایسے بھی یاد ہو جائے گا کیونکہ 1926 میں اگر انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے تو 2 سال کے بعد 1928 میں IE کیا، اور 3 سال کے بعد BA کر لیا، یعنی 1931 عیسوی میں انہوں نے BA آنرس کا امتحان پاس کیا، اور 1934 میں BA کرنے کے بعد 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ جب انہوں نے MA 1934 عیسوی میں کیا، اس کے بعد 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں ہی شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر یعنی کہ ٹیمپرری طور پہ لیکچرر بحال ہوئے، اور پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں یعنی نفسیات کے ڈپارٹمنٹ میں یا پھر سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، یعنی کہ 1953 میں پھر وہی شعبہ نفسیات یعنی
سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ مین ہیڈ ہو گئے اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ریٹائرمنٹ لے لیا۔ اسی طرح سے آگے ہے، ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یہ جو سید محمد محسن کا آگے دکھلا رہا ہے کہ آپ کو ان کی کتابوں میں ایک تو انوکھی مسکراہٹ کا افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یعنی کہ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، ایک ہے زخم کے پھول جو ہے، یہ شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یہ شعری مجموعہ ہے، یہ افسانوی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ اس کا خلاصہ اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سید محمد محسن کا شمار اردو افسانہ نگاروں میں سے ہوتا ہے، اور انہوں نے نفسیاتی مجموعہ کو زیادہ ترجیح دیا، چونکہ یہ شروع سے ہی ان کا ڈپارٹمنٹ کیا تھا، نفسیات کا ہی ڈپارٹمنٹ تھا، سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کی ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کے ہوا، اور پھر انہوں نے میٹرک کا امتحان 1926 عیسوی میں پاس کیا، اور 1928 میں آئی اے کیا، انٹر کیا، اور 1931 میں بی اے آنرس نفسیات سے کیا، اور پھر 1934 میں انہوں نے ایم اے اسی یونیورسٹی سے پاس کیا، فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور جب جاب کی جہاں تک بات آتی ہے تو 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ یعنی کہ سید محمد محسن کا ایک اچھا پرفارمنس تھا پٹنہ یونیورسٹی میں، جس کی وجہ سے 1938 میں وہ پٹنہ ہی کالج میں ایک عارضی طور پہ، ٹیمپرری طور پہ لیکچرر کے طور پہ بحال ہوئے، اور پھر وہ اسی پٹنہ یونیورسٹی میں 10 سال تک عارضی طور پر لیکچرر رہے، اور 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے، یعنی پرماننٹ طور پہ 1948 عیسوی میں اسی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1953 میں اسی شعبہ میں ہیڈ بن گئے، اور پھر 1974 عیسوی میں وہ ملازمت سے ریٹائرمنٹ لیا۔ ان کی جو افسانوی مجموعے ہیں، ایک تو انوکھی مسکراہٹ بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہوا، اور اسی طریقے سے زخم کے پھول جو ہے شعری مجموعہ میں بہت اہم ہے۔ اور ان کے سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا، اور پھر سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ تو اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے۔ تو پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ سید محمد محسن کا جو افسانہ ہے فرار، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔